الحمدللہ گزشتہ تفسیر میں بات چل رہی تھی سورہ فاتحہ کے تعلق سے۔ سورہ فاتحہ میں بھی صرف الحمدللہ کی بات چلی۔ علماء نے لکھا ہے جنت میں جانے کے بعد ہر قسم کی عبادت ختم، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب عبادتیں ختم ہو جائے گی، لیکن یہ ایک عبادت جنت میں باقی رہے گی، یہ ایک عمل جنت میں باقی رہے گا، وہ حمد والا عمل جنت میں باقی رہے گا۔ جنت میں جب جنتی داخل ہوں گے، الحمدللہ الذی احلنا دار المقام، یہ الفاظ کہتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، یہ بھی ایک عبادت ہے، حمد بھی عبادت ہے۔ جب جنت میں گئے، اب جنت میں ہیں، خدا کی تعریف، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، ہر وقت بندے کی زبان سے حمد جاری رہے گی، خدا کی تعریف جاری رہے گی، خدا کی تعریف۔ اور اس وقت دنیا میں جس طرح تسبیح پڑھنے سے ذکر کرنا تھوڑا دشوار معلوم ہوتا، بھئی سبحان اللہ بولے، الحمدللہ بولے، ہو سکتا ہے پڑھنے میں بولنے میں ذرا پریشانی ہو، الحمدللہ بولتے رہنا، پڑھتے رہنا، بولتے رہنا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بھئی آدمی تھک جاتا، 100 مرتبہ پڑھے، 200 مرتبہ پڑھے، 1000 مرتبہ پڑھے، آدمی تھک جاتا ہے، انسان ہونے کے حساب سے آدمی تھک جاتا ہے۔ لیکن جنت میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تسبیح پڑھتا رہے گا، الحمدللہ 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 علی کل حال، کبھی بندے کو تھکان محسوس نہیں ہوگی۔ وجہ کیا؟ جس طرح دنیا میں انسان سانس لیتا ہے، سانس لینے میں کسی کو پریشانی نہیں ہوئی، اگر پریشانی ہوتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے، اسی طرح جنت میں آدمی ہر ہمیشہ خدا کی تسبیح بیان کرتا رہے گا۔ جس طرح سانس لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تسبیح بیان کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس طریقے کی تسبیح بیان کرتا رہے گا۔ یہ الحمد کی اتنی بڑی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایک آدمی نے کہا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یاد رکھو یہ تسبیح کو، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ فرشتے اللہ سے عرض کرنے لگے، اے اللہ، فرشتے گھبرا گئے، اے اللہ ہم اس کا اجر کیا لکھیں، کتنا لکھیں، اس کا اجر کیا لکھیں، کتنا لکھیں؟ اللہ نے کہا اے فرشتوں، اس کو چھوڑ دو، اس اجر کو چھوڑ دو، جب یہ بندہ مجھ سے ملاقات کرے گا میں خود اس کا اجر عطا کروں گا۔ اتنا بڑا اجر الحمد کا، یہ الحمد کے تعلق سے۔ اس کے بعد آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین کا نمبر آتا ہے۔ رب کسے؟ رب العالمین، دو الگ الگ جملے ہیں، رب ایک جملہ ہے، عالمین ایک جملہ ہے۔ رب کسے بولتے ہیں؟ رب عربی میں ڈکشنری کے حساب سے رب پالنے والے کو، پرورش کرنے والے کو، پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ عالمین بولتی سارے عالم کو، سارے عالم کو۔ اب یہ دونوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب عالمین دو لفظ ہیں، رب ایک ہے، عالمین ایک لفظ ہے۔ رب کسے بولتے ہیں؟ پالنے والا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب العالمین بولتے ہیں، رب اسے کہتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ کو اور مجھے رب بولنے کا حق نہیں ہے، آپ مجھے رب بول رہے ہیں، میں آپ کو، رب کا جو لفظ ہے یہ خاص اللہ کے لیے ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ رب اسے کہتے ہیں کسی چیز کو پیدا کرنا، پیدا کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اسے پائے تکمیل تک پہنچانا، مکمل کرنا، اور اس کی پوری رعایت رکھتے ہوئے، اس کی حفاظت کرتے ہوئے، پوری اس کی حفاظت کرتے ہوئے، اس کی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے، اس کی ضروریات کو مہیا کرتے ہوئے، تمام چیزوں کی ضروریات کو اس کو دیتے ہوئے اسے مکمل کرنے والے کا نام رب ہے۔ کوئی چیز بنا دیا، مینوفیکچر کر دیا، کوئی چیز بنا دیا، بنانے کے بعد چھوڑ دیتا ہے آدمی، پھر اس کی پرواہ نہیں، وہ اچھی ہے کہ خراب ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رب ایسا نہیں ہے، انسان کو بنایا، انسان کو بنانے کے بعد انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، پھر مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونے تک پوری ضروریات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نظام کیا، اسی نظام کرنے والے کا نام رب ہے، اسی نظام کرنے والے کا نام رب ہے۔ اچھا، رب کسے بولتے ہیں؟ پالنے والا۔ کیسا پالنے والا؟ کیسا پالنے والا، کسے پالنے والا؟ یہ دو جملے آج سمجھیں گے، کیسا پالنے والا، کسے پالنے والا۔ کسے پالنے والا؟ عالمین کو پالنے والا، عالم کو نہیں، سارے عالم کو پالنے والا۔ اس میں انسان، جنات، فرشتے، چرند پرند، چونٹی، ہر قسم کی مخلوق آ جاتی ہے۔ اچھا، یہ عالم کتنا بڑا ہے، کتنے ہزار اللہ تبارک و تعالیٰ عالم بنا کر ہے، کتنے ہزار مخلوق بنا کر ہے۔
اور یہاں تک کہ لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 80,000 عالم کو بنایا ہے. کتنے ہزار؟ 80,000 عالم. 80,000 عالم کا تو سمجھو 80,000 مخلوقات کو. 80,000 80,000 کسے؟ مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنایا. اس میں سے 40,000 مخلوقات صرف خشکی میں رہنے والے، زمین پر رہنے والے، اور 40,000 مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کی مخلوقات کو بنایا. سمندر کی مخلوقات اور دنیا میں رہنے والی مخلوقات، چھوٹے چھوٹے مخلوقات کا ایک ایک مثال دیکھو. آگے بڑھیں گے ہمیں بھئی رب کے پوری تفسیر تو کرنے نہیں ہوتا. عالمین اب 80,000 عالم ایک ایک کا کرتے گئے تو بھی زندگی ختم نہیں ہوتی. اور اللہ ہم نہ اتنا علم بھی دے کر نہیں ہے. اللہ کے پاس تو علم ہے اور حضور کے پاس علم ہے. لیکن بہرحال اب ہمیں آگے چلیں گے. چھوٹی چھوٹی ایک دو مثالیں. مثال کے طور پر دنیا میں رہنے والی مخلوق، دنیا میں رہنے والی چھوٹے چھوٹے مخلوق کا ذکر علماء بھی یہ ذکر کر کر ہی چھوٹی، جیسے مثال کے طور پر مچھر. مچھر ایک مخلوق ہے. مچھر ایک مخلوق ہے. اچھا ہم نہ معلوم مچھر ایک مخلوق کا کو، اور مچھر کتنے قسم کا معلوم ہم نا؟ 3,500 قسم کے مچھر ہیں. کتنے قسم کے؟ 3,500 قسم کے مچھروں کو اللہ پیدا کر ہے. اور رب کسے کہتے ہیں میرے دوستو؟ سمجھو رب اس کو کہتے ہیں نہیں ہو رہا ہے، انہونی کو بھی ہونی کر دے. مثال دیکھو علماء لکھا ہے، مثال مچھر ہے، چھوٹی مخلوق ہے، اس کا مادہ پیدا ہونے کا جو مادہ ہے بہت کمزور، بہت کمزور. ہاتھی ہے، اس کا مادہ بہت قوی. اللہ نے ہاتھی کو بھی پیدا فرمایا، مچھر کو بھی بنایا. ادھر مچھر بھی پرورش ہو رہا ہے، مچھر کی بھی پرورش ہو رہی ہے، مچھر بھی بڑھ رہا ہے، ہاتھی بھی، دونوں کی پرورش ہوئی. اب رب کسے کہتے ہیں؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ مچھر کو بنایا، لیکن مچھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات انسان ہاتھی سے بھی طاقتور بنایا. ہاتھی نہیں اڑ سکتا ہے، مچھر اڑ سکتا ہے. اڑنے کے معاملے میں مچھر زیادہ طاقتور ہو گیا، یہاں تک کہ اگر مچھر ارادہ کر لیا ہاتھی کو بھی مار سکتا ہے، لیکن ہاتھی مچھر کو نہیں مار سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مخلوقات کا ذکر کر کر اللہ ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں رب العالمین کون ہے، رب کون ہے، یہ بتا رہے ہیں. چمٹی اللہ تبارک و تعالیٰ چمٹی جو ہم معمولی سی ایک جانور، 12,000 قسمیں ہیں چمٹی کے. ہم نہ معلوم چمٹی معلوم کالا مکھوڑا ایک، لال مکھوڑا ایک، کالی چمٹی ایک، لال چمٹی ایک، ہو گئے 4 ہو گئے. ابھی کوسی ہیں ہوتے 4 معلوم ہم نہ. 12,000 چمٹیاں ہیں. یہ چمٹیاں میں 12,000 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بنا کر ہے. اور یہ چمٹیوں کو غذا دینے والے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہ چمٹیوں کو غذا کون دے رہی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہی. کیسے دے رہی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چنٹی کا تذکرہ ہوا. چنٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اللہ آپ کو رزق جو دیتا ہے نا، کتنا رزق دیتا ہے، کتنا کھاتے ہیں؟ چنٹی نے کہا 1 دانہ ہم کو رزق ملتا ہے، 1 دانہ روزی، 1 دانے کی روزی ملتی ہے، وہ 1 دانہ ہم سال بھر استعمال کرتے ہیں. تو چنٹی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا دیکھنے کے لیے تو اپنی بات میں سچی ہے یا جھوٹی ہے دیکھنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ چنٹی کو اٹھایا، اپنے محل میں لے کر گئے، 1 دانہ اس کے پاس رکھا اور رکھ کر کہنے لگے سال بھر کی غذا تربیت، یہاں دیکھو سال بھر میرے ذمے، 1 دانہ اس کو ڈال دیے. اب سلیمان علیہ السلام مکمل ہونے کے بعد جب چنٹی کے پاس آئے دیکھا آدھا دانہ کھا کر ہے، آدھا دانہ باقی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا تو نے اپنے بات میں جھوٹ کہا ہے، اصل میں تیری غذا سال بھر کی آدھا دانہ ہی ہے، سارا مکمل دانہ نہیں ہے. چونٹی نے جواب دیا اے سلیمان علیہ السلام میں اس سال آپ کی پرورش میں تھی، آپ کی تربیت میں تھی، ہر سال میں خدا کی تربیت میں رہنے والی، مجھے اندیشہ یہ ہو گیا سلیمان کہیں بھول نہ جائے، اس وجہ سے میں نے آدھا دانہ کھایا اور آدھا دانہ باقی رکھ لیا. میں کل تک اللہ کے تربیت میں تھی، مجھے اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ تھا، میرا اللہ کبھی مجھے بھولے گا نہیں. اسی کو کہتے ہیں رب. رب اسے کہتے ہیں کسی چیز کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کی تمام ضروریات کا خیال کرتے ہوئے اسے مکمل پائے تکمیل تک پہنچانے والے کا نام ہی رب ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کیا، معمولی اللہ انسان کو پیدا کیا، ایک معمولی ایک نطفے سے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی نطفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ خون کی شکل میں تبدیل کیا، خون نطفہ بنتے بنتے خون کی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ دیا. پھر اسی خون سے اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت کے لوتھڑے کو بنایا،
پھر اسی گوشت کے لوتھڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی گوشت کے لوتھڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں جیسے مضبوط ہڈوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، پھر انہی ہڈیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رگون جیسے جال کو بچھایا۔ اسی کا نام رب ہے، اسی کا نام تربیت کرنے والا ہے رب، ہماری ہر ضروریات کا اندر خیال کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ خیال کرتے ہوئے ہماری ضروریات کو مکمل کرنے والا رب ہے۔ اب یہ انسان کا ڈھانچہ بن گیا، اب انسان کو، اب بچے کو ضرورت پڑتی ہے غذا کی، غذا دینے والا ہی رب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کو غذا دے رہے ہیں، ماں کے ناف کے ذریعے سے وہ بھی خون دے رہے ہیں، اور یہ خون دینے والا ہی رب ہے۔ اور یہ کیسے دے رہے ہیں میرے دوستو، میری اور آپ کے عقل کے باہر ہے۔ اب ہوتا یہ ہے، جب بچہ ہوا، بچہ بڑا ہوا، ماں کے پیٹ میں بڑا ہوا، 9 ماہ ہوئے، بچے کی ولادت ہوئی، اب ولادت ہوئی، اللہ جو رب ہے، رب نے ایک رزق کا دروازہ کھولا تھا، اس رزق کے دروازے کو دائی، بچے کی ولادت کرانے والی، اس رزق کے دروازے کو، ناف کو کٹ کر دیتی ہے، رزق کا دروازہ یہاں بند ہو گیا۔ اب میرے دوستو یہاں سمجھنے کی بات ہے، اللہ نے جس دروازے کو روزی کے لیے کھولا تھا، اس دروازے کو دائی جو ولادت کرانے کے واسطے بچے کے پاس آتی ہے، اب ہمارے زمانے میں نرس وغیرہ، اس نے اس رزق کے دروازے کو کیا کر دیا؟ کاٹ دیا۔ اب رب دیکھو، رب کا کام ہی کیا ہے؟ رب کون ہے؟ ہمیشہ تربیت کرنے والے، بندے کی روزی کا خیال کرنے والے۔ اب اللہ ہماری روزی کا کیسے خیال کرتے ہیں؟ اللہ یہاں بندے کا ایک دروازہ بند ہوا، ماں کی گود میں بچہ آیا، ماں کی چھاتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 رزق کے دروازے کھول دیے، ایک بند ہوا، اللہ نے 2 دروازے کھول دیے۔ اب یہ ولادت، یہ رزق کا دروازہ چلتا رہا، یہ رب تربیت کر رہے ہیں، یہ رب پرورش کر رہے ہیں، چلتا رہا، زمانہ گزرتا رہا، 2.5 سال کی مدت ہو گئی۔ 2.5 سال کی مدت ہونے کے بعد والدین بھی اس رزق کے 2 دروازوں کو بند کر دیے۔ اب جب یہ 2 دروازے بند ہو گئے، پھر اللہ کی قدرت جوش میں آئی، جو رب ہے اللہ نے، وہ اپنے آپ کا جو رب ہے اللہ نے دکھایا، میں رب ہوں، اب میری پرورش پھر شروع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 دروازے کھول دیے۔ اس کے بعد 4 دروازے، یاد رکھو آپ حضرات، 4 دروازے کھول دیے۔ ایک گوشت کا دروازہ، ایک سبزی کا دروازہ، ایک دودھ کا دروازہ، ایک پانی کا دروازہ، کیونکہ 2.5 سال کے بعد اللہ نے قابل بنا دیا گوشت کھانے کے، سبزی کھانے کا قابل بنا دیا، دودھ پینے کا قابل بنا دیا، پانی مکمل پینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ صلاحیت انسان کے بدن میں پیدا فرما دیا۔ ایک دروازہ بند ہوا تو 2 دروازے اللہ نے کھولے، 2 دروازے بند ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھولا۔ اب یہ 4 رزق کے، اب اس میں سے، اب آپ حضرات سوچتے رہیں گے اتنا ابھی دوسرے کھا رہی نا، ہمیں بریڈ نہ کھا رہی، برگر کھا رہی، پیزا کھا رہی، اب یہ خالی 4 کا ذکر، یہ گوشت میں، سبزی میں، یہ پورے آ جاتی ہے، گوشت میں، سبزی میں، دودھ میں کافی، چائے پورا آ جاتا، گوشت میں پورے گوشتیں آ جاتی، سبزی میں ہر قسم کی سبزی بھی آ جاتی، دال، روٹی، پیزا، برگر پورے آ جاتی، میگی بھی آ جاتی اس میں، یہ پورے چیزاں کا، یہ 4 دروازوں کے نیچے یہ پورے ہی یہ چل رہی انسان کے واسطے چل رہی، لیکن ایک وقت آتا یہ دروازے کو بھی بند کر ڈالتی، بند کرنے والے ملک الموت، یہ دروازے کو بھی بند کر ڈالتی۔ اب یہ جب دروازہ بند ہوا، پھر رب آ گئے، پھر رب کی تربیت آ گئی، الحمدللہ رب العالمین، پھر رب آ گئے، اے میرے بندے تو فکر مت کر، ایک دروازہ بند ہوا تو 2 بند ہوئے تو 4، ڈبل، اب 4 بھی بند ہو گئے تو جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھا رہے ہیں، میں رب کون ہوں؟ ماں کے پیٹ میں بھی رب ہوں، دنیا میں بھی رب ہوں، خبر میں بھی رب ہوں، حشر میں بھی رب ہوں۔ میں تیری تربیت کہاں، ماں کے پیٹ میں بھی میں تیری تربیت کر رہا ہوں، دنیا میں بھی میں تیری تربیت کروں گا، خبر میں بھی میں رب ہوں، میں خبر میں بھی دیکھوں گا، حشر میں بھی دیکھوں گا، جنت میں جانے تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رب ہیں۔ اور اسی رب کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اے میرے بندو تعریف کرو، کس کی؟ اس رب کی کرو جو سارے جہاں کو پالنے والا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے جوش سے کہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اگر رزق کا کوئی دروازہ، کوئی دنیاوی اعتبار سے اگر پریشانی، مصیبت وقتی طور پر آئے، حضرت عمر کہتے ہیں، اے اللہ تیری ذات سے مجھے پکی امید ہے، ایک دروازہ بند ہو رہا ہے تو 2 کھلیں گے، 2 بند ہو رہے ہیں تو 4 کھلیں گے، اللہ مجھے تیری ذات سے امید ہے، 4 بند ہو رہے ہیں تو 8 میرے لیے دروازے کھلیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ کہتے تھے۔
یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، اے میرے بندے میں رب ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو روزی دے رہا ہے ٹنوں منوں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے اللہ آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، درخت، حجر، شجر، اے اللہ اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر سارے انسان، جنات، آسمان، زمین، یہ پورے کے پورے آپ سے بغاوت کر لے، آپ سے بغاوت کر لے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ اللہ نے کہا، اے موسیٰ اگر یہ پوری کائنات میرے سے بغاوت کر لی نا، میرے پاس ایک جانور ہے، اس جانور کو میں استعمال کروں گا۔ اس وقت وہ جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ میرے پاس وہ جانور ہیں، یہ ساری کائنات، دنیا، آسمان و زمین، اس کے بیچ میں جتنے چیزیں ہیں، یہ پورے چیزوں کو وہ جانور ایک لقمہ بنا کر کھا لے گا، ایک لقمہ بنا کر کھا لے گا۔ اے اللہ وہ جانور کہاں ہے؟ وہ جانور کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، میری چراگاہ میں ہے، میری چراگاہ میں ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اللہ تیری چراگاہ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا خَلِيلًا، اے موسیٰ میں جو علم دے کر ہوں وہ تھوڑا دے کر ہوں، بس اتنا علم، بس میں تھوڑا دے کر ہوں، اللہ زیادہ علم دے کر نہیں، اتنا دے کر ہوں بس۔ میرے دوستو اب ہماری حیثیت کیا ہے بولو؟ اسی وجہ سے اللہ کہہ رہے ہیں، حلال کی طرف جاؤ، حرام سے بچو، اور میرے احکامات پر آؤ، میرے پاس آؤ، دنیا چھوڑو، چھوڑو کا مطلب ہمیشہ کے لیے نہیں، کہ وقتی طور پر جب نماز کا وقت ہے کم از کم چھوڑو، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا وقت ہے تب تک کے واسطے چھوڑو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو۔ اللہ جو روزی دے رہا ہے وہ روزی کی قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی روزی دے رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، آپ حضرات کو تعجب ہوگا، آپ حضرات شاید کبھی حساب نہیں لگائے ہوں گے، آپ حضرات حساب لگاؤ، ابھی میں بتاتا ہوں۔ دنیا میں انسان جو کھانا استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے، جو کھانا کھانے کے واسطے، ایک وقت کا کھانا، یہ میری بات نہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، یہ ایک وقت کا کھانا 70 پر 5000 ٹن کھانا کھاتے ہیں۔ کتنے ہزار؟ ایک وقت کا انسان جو کھانا کھا رہی، 70 پر 5000 ٹن کا کھانا استعمال ہو رہا ہے۔ یہ کھانے کا بول کر ہی اس سے زیادہ ہمیں ویسٹ کر ڈال رہی، اس سے زیادہ کیا کر رہی ہے؟ ہمیں ویسٹ کر ڈال رہی۔ ایک وقت کا کھانا ایتا ہے، اب میرے دوستو حساب لگاؤ، تھوڑا حساب لگاؤ، ایک وقت کا ایتا ہے گا تو ایک دن کا کتنا ہو گیا؟ بولو بھائی ذرا، اسٹوڈنٹ بولو، اسٹوڈنٹ، ایک دن کا 20 پر 1000 ٹن، 20 پر 2500، بہت زیادہ، اب بھی زیادہ چلے جاتا ہو، اور بھی زیادہ چلے جاتا۔ گڑی بنڈا کا حساب لگائے تو لگانا مشکل ہے، شاید لگانا مشکل ہے۔ اچھا اتنی روزی کہاں سے آ رہی ہے؟ اتنی روزی کا انتظام کرنے والے کا نام ہی رب ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کہہ رہے ہیں، یہ تمام کی تمام روزی کون مہیا کر رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اس رب کی تعریف کرو جس نے سارے عالم کو پال رہا ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ کھانے کا جب معاملہ آتا ہے، علماء کہتے ہیں کھانے کو ضائع مت کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی پہنچاتے ہیں، مخلوقات کو روزی پہنچا رہے ہیں، انسانوں کو روزی۔ آج سب سے زیادہ کھانے کی بے ادبی میرے دوستو ہمارے شادیوں میں ہو رہی ہے، ہماری دعوتوں میں ہو رہا ہے۔ کھانے کی بے ادبی، دعوتوں میں حد سے زیادہ بے ادبی، یہاں تک کہ پانی کا بوتل آج کل رواج، وہ بھی ایک کھانا ہی ہے، وہ بھی ایک رزق ہے، روزی ہے۔ پانی کا بوتل دینے کا رواج ہے، آدھا لیٹر دینے کا رواج ہے۔ بھئی دو دوستاں بیٹھے، تمہیں پانی پینے کی عادت نہیں ہے، اس میں ایک گھٹ پانی پیتی ہیں اور پورا بوتل کیا کرتی ہیں؟ اٹھا سڑ دیتی۔ پانی ضائع ہوا نہیں ہوا؟ کھانا جتنا کھانے کی ضرورت ہے اتنا نہیں ڈال رہے ہمیں، جتنا ضرورت نہیں اس سے بھی زیادہ ڈال رہی ہمیں، یہ کھانے کا ضیاع ہے، یہ کھانے کو ویسٹ کرنا ہے، اللہ کے پاس اس کا حساب دینا ہوگا۔ کھانا جتنا کھانا ہے اتنا ڈال لینا، اور اس کی کھانے کی بے ادبی ہے، کھانے کا اللہ کے پاس اس کا حساب۔ کھانا زیادہ اگر نہیں کھانے ہو رہا ہے، بھئی اللہ جتنا پیٹ دے کر ہے اتنا کھانا صحیح، حد سے زیادہ کھانا اس کا بھی حساب دینا پڑے۔ ایک واقعہ ہے، ایک لطیفہ ہے، بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک ماں اپنے بچے کو نصیحت کری، کیا کری؟ لطیفہ نصیحت کری، بیٹا دیکھ کھانا دعوت میں جا رہا تو، ہمارے خاندان میں رواج ہے، ہمارے خاندان والے کبھی کم کھا کو آگو نہیں، کم کھانے، ہمارے خاندان کا ایک
کیا ہے ایک رواج کیا ہے، عزت ایک شان ہمارے خاندان کی، کیا کہتے کھانا زیادہ کھاتی ہمارے خاندان میں، خاص کر دعوت میں زیادہ کھاتی. تو جا کو خاندان کا نام روشن کر کو آنا، خاندان کا نام کیا کرنا، روشن کرنا، خاندان کا نام گھٹانا نہیں. تو یاد رکھ، نہیں کھا لے کو آتوں کا جا کو اچھا یاد رکھ، میری بات یاد رکھ، اچھا پیٹ بھر کو کھانا، کم کھایا تو ہمارے خاندان کی شان گری جاتی ہے. اچھا دبا کو بیٹنگ کر کو آنا. ابھی نہیں گیا، جب کھانا کھایا 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 کھایا، جتنا ہوتا تھا اتنا بھی کھایا، جتنا نہیں ہوا اس سے بھی زیادہ کھایا. خالق سست ہوگا، خالق سست ہوگا، سست ہوگا نا. اب چلنے بھی نہیں ہو رہا، اسے خاندان کی عزت بچا ڈالے سو، چلنے بھی نہیں ہو رہا. اب دیواراں پکڑ لے چلے گا رہا، دیواراں پکڑ لے کو، یہ دیوار کو اسے پکڑ لے چلے گا رہا. اب دور سے اس کی اماں کھڑی تھی نے بولی عزت مٹھی میں ملا ڈالے رہے ہمارے خاندان کی، مٹھی میں ملا ڈالے رہے ہمارے خاندان کی عزت ہے. ارے یہ کیا اتنا کھا کو بھی مٹھی میں ملا ڈالے گا تو عزت اب بھی کتنا کھانا تھا رہیں گا ہمارے اماں کہنے میں. تو بولے ہاں دیکھ رہے تمہارے بابا کو عزت بچا کو آئے. اب ان پیچھے پھر کو دیکھا تو ان کے بابا کو 4 جنے اٹھا لے کاری کندھے پہ. کیا کر رہی؟ 4 جنے کندھے پہ اٹھا لے کو آ رہی. خاندان کی عزت میرے دوستو، یہ بھی اللہ کے سامنے حساب دینا ہمیں. بہرحال رب العالمین کی بات چل رہی تھی، آپ حضرات اتنا ذہن میں رکھیں. الحمدللہ رب العالمین رب ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پرورش کرنے والے بھی ہیں، تربیت کرنے والے بھی ہیں. خبر میں بھی حشر میں بھی ماں کے پیٹ سے جب ہمارا مسئلہ چل رہا ہے، خبر میں بھی چلے گا، آخرت میں بھی چلے گا.